اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ پیش کیا جا رہا ہے خصوصی پروگرام یاد حرم۔ یاد حرم کا اہتمام اس لیے کیا گیا ہے کہ ماہ ذی الحجہ کی کہ پہلے عشرے میں الحمدللہ وہ مبارک لمحات ہوتے ہیں کہ جس میں ہم کثرت کے ساتھ نیکیاں اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان مقامات مقدسہ کا ذکر کیا جائے، اس کی یادوں کو تازہ کیا جائے، ان فضائل کا ذکر کیا جائے کہ کعبۃ اللہ، کعبۃ المشرفہ اور مقامات مقدسہ کے فضائل و برکات ہیں ان کے حوالے سے ذکر کیا جائے، تاکہ ان نشانیوں کا ذکر کریں گے اور اللہ کی ان نشانیوں کا جب ذکر کرتے ہوئے جائیں گے تو یقیناً وہ نشانیاں ایسی ہیں کہ جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ آج بات کریں گے کہ آیا حدود کعبۃ اللہ جو ہے اس پر بات، پھر یہ کہ مطاف کی جو کے اطراف ہیں وہ سارے ہی فضیلت سے معمور ہیں، اس کے حوالے سے بھی مطاف میں پھر ایک انتہائی اہم چیز ہے کہ آب زم کیا جاتا ہے، وہ پانی کہ جو اللہ کی ایک ایسی رحمت ہے کہ جو ہر مومن بندے کو میسر ہے، خواہ وہ جائے یا نہ جائے، جانے والوں اس لیے کہ وہاں پر میسر ہوتا ہے، اور ساتھ لے کے جانے والے لے کر بھی جاتے ہیں اور ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ جو آج تک حرمین طیبہ تک نہیں پہنچ سکے۔ یہ بڑی محیر العقول بات نظر آتی ہے کہ ایک ماہ کے جو پانی کا جاری ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی برکت عطا فرمائی، اس کا اخراج اتنے تعداد میں ہو رہا ہے پانی کے کہ آج ہم اگر سوچتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے۔ پھر اسی حوالے سے مزید انشاءاللہ آج کے پروگرام میں سوالات شامل کریں گے۔ علامہ لیاقت صاحب ممتاز و معروف علماء الحمدللہ ہمارے پینلسٹ ہوا کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرمائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرمائیں علامہ اکرام حسین القادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا علامہ صاحب، میں یہ چاہتا ہوں چونکہ حدود کعبۃ اللہ کے حوالے سے ایک ایسی پرشکوہ عمارت ہے کہ جس کو کے بعد یقیناً انسان کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ پھر اس کے بعد کوئی منظر اچھا نہیں لگتا، تو اس کے حدود کے حوالے سے ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ دیکھیں، خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے یہی اس کے سارے کا سارا حدود ہے، اور خاص طور پر اس کے جو ارکان ہیں، اس کے کونے ہیں، اس کے جو ابواب ہیں، حتیم ہے، میزاب رحمت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا ایک ایک ذرہ اور ایک ایک جگہ جو ہے وہ باعث رحمت، باعث برکت ہے۔ حجر اسود سے ایک طواف کرنے والا جب اس کا آغاز کرتا ہے اور ہر کونے سے گزرتا ہوا خاص طور پر جو رکن یمانی پر پہنچتا ہے، مستجاب پر پہنچتا ہے، وہاں اللہ کی بارگاہ کے اندر جب کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا ایک ایک رکن اور خانہ کعبہ کی ایک ایک چیز باعث رحمت، باعث برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو امن والا گھر بنایا۔ ان وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان سبحان اللہ۔ فرمایا یہ ہدایت کا مرکز و محور ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی واضح نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ فرمایا جو بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل بلد عاد البلد الامین رب تبارک و تعالیٰ نے قسم ذکر فرمائی ہے، اور اللہ کے خلیل نے دعا فرمائی، اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اے خدایا اس شہر کو کیا بات جو ہے وہ شہر بنا دے اور یہاں کے رہنے والوں کو جو ہے پھلوں سے روزی عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو سارے کا سارا مکہ مکرمہ مسجد حرام باعث رحمت ہے، لیکن خاص طور پر خانہ کعبہ ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جو طواف کر رہے ہیں ان پر تو بہت زیادہ رحمتیں برس رہی ہیں، اور جو وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں، خانہ کعبہ کو نیت کر رہے ہیں، جو صرف بیٹھ کر زیارت بھی کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی برکتیں، رحمتیں عطا فرما رہا ہے، اور وہ اپنی زندگی کے حسین لمحات اس انداز سے گزار رہے ہیں کہ وہ نگاہیں اٹھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک گھر ان کے سامنے ہے۔ ہزاروں میل سفر کر کے لوگ تکلیفوں کے اندر اللہ کے خلیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جب تعمیر کیا تو رب کائنات فرمایا، اے خلیل
تم نے اب گھر کو تعمیر کر لیا، اب ایسا کرو کہ اس کو آباد کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، بھولا وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِي مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، فرمایا کہ ہو جاؤ، آواز دو، لوگ ہر طرف سے لوگ آئیں گے، کوئی پیدل آ رہا ہوگا، کوئی کمزور سواریوں کے اوپر آ رہا ہوگا۔ عرض کی یا رب العالمین کہاں لوگوں کو بلاؤں گا، کہاں آواز پہنچے گی؟ فرمایا آواز دینا تمہارا کام ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ جہاں جہاں دنیا کے اندر بلکہ ماؤں کے رحموں میں انہوں نے بھی آواز سنا، لبیک جتنی بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی سعادت فرمائی۔ تو یہ اللہ کا گھر امن کا ہے، لوگوں کے لیے مرجع خلائق ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، مثابہ کہتے ہیں مرجع، کہ پوری دنیا سے لوگوں کے دل کھنچے ہوئے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، لوگوں کو اپنے وطن بڑے پیارے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے گھر کے اندر وہ کشش و محبت رکھی ہے، لوگ یہاں کھنچے ہوئے آتے ہیں اور یہاں سے جاتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک میگنیٹک پاور جسے کہتے ہیں، اپنی طرف کھینچنے والی، وہ کعبۃ اللہ کو، کعبۃ المشرفہ چونکہ آج موضوع ہے ہمارا، اس طرح سے کعبۃ اللہ کے چاروں اطراف کے حدیث بھی بہت عمدہ انداز میں علماء حضرات بیان فرماتے ہیں۔ لیکن اگر ہم مطاف کا ذکر کریں، مطاف کے مختلف سے جو ہیں اپنے اپنے اندر کئی فضیلتیں اور برکتیں لیے ہوئے ہیں، تو آپ ہی کے جواب سے کشید کرتے ہوئے علامہ صاحب کی خدمت میں، علامہ صاحب مطاف کے جو حصے ہیں مختلف فضائل رکھتے ہیں، اس پر میں چاہوں گا کہ کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں اس خوبصورت بزم پر مبارکباد آپ کو جملہ مینجمنٹ کی مبارکباد کے مستحق ہے کہ جیسے ہی یہ وقت آتا ہے اور ان مبارکوں میں کعبۃ اللہ کا بطور خاص ذکر تاریخی اعتبار سے ناظرین اور سامعین تک پہنچتا ہے، اور اس سال تو بطور خاص آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو کثیر تعداد میں مسلمان اللہ کے اس پاک گھر کی زیارت اور حاضری کے لیے جاتے تھے، چونکہ حالات کے سبب سے وہ نہیں پہنچ پائے، تو یہ ایک مزید کشش کا ذریعہ اور سبب ہے۔ جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا اور قبلہ علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں کعبۃ اللہ کی فضیلت اور اس کے کونوں کے اعتبار سے بڑی خوبصورت بات کی۔ مطاف بنیادی طور پر ان کے طواف کے اس مقام کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے، اور کعبۃ اللہ جو ہمیں ایک کھلا صحن نظر آتا ہے اسے مطاف کنسیڈر کیا جاتا ہے، اسے تصور کیا جاتا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے جو عظمتیں، جو شان رفعتیں عطا فرمائی ہیں، میں جو چیدہ ہمیں مقامات نظر آتے ہیں، اس میں بنیادی مقام وہ مقام ہے کہ جو چاہے زمزم کہلاتا ہے، اور جناب اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ایڑیوں کی لمس سے جاری ہونے والا وہ چشمہ جو آج بھی دنیا کے مسلمانوں کو سیراب کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، یہ اللہ رب العزت کی پاک نشانیوں میں سے ایک خوبصورت نشانی جو کعبۃ اللہ کے سائے میں ہمیں مطاف کی اس حدود کے اندر نظر آتی ہے۔ اچھا علامہ صاحب، ایک طالب علمانہ سوال میں عرض کر دوں کہ کعبۃ اللہ کے اطراف میں جتنا علاقہ ہے وہ ہے فرش، اس کو تو مطاف کہیں گے، جو اوپر جو لوگ اور چونکہ رش کی وجہ سے اوپر بھی لوگ کریں تو مطاف میں شمار کیا گیا یا صرف یہی حصہ مطاف میں شمار کیا گیا؟ مطاف میں چونکہ کنسیڈر اس اعتبار سے کیا جاتا ہے، اگر لغوی اعتبار سے نام جب ذکر کیا جاتا ہے تو پھر مطاف کا ہی اسی مقام کو جا رہا ہے، تو اب اس کے ارد گرد بات ہے اجتحام کے سبب سے، تو اب اگر ہر کوئی یہی خواہش کرے کہ اسی صحن میں پہنچوں فرسٹ فلور سیکنڈ فلور اور تو یہ ناممکنات میں سے ہے۔ تو اس وجہ سے اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں صرف اور صرف اسی کو ہی کنسیڈر کریں اور باہر والی چیزوں کو نہ کریں، تو ایک تو ازدحام کا خطرہ ہے، اور پھر ایک محرومی کا ایک خیال ذہن ہوتا ہے کہ شاید میں اس سعادت سے محروم ہوں کہ وہ مطاف سے باہر، تو لغوی اعتبار سے اس کو بھی مقام کو جائے گا کہ چونکہ وہ کعبۃ اللہ کے گرد طواف کے لیے ہی اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی بابرکت اور مقدس نشانیوں میں بڑی نشانی جسے مقام ابراہیم کہا گیا، وہ مبارک پتھر اور وہ عظیم مقام جو آج بھی یہ خلائق ہے، اور مسلمان جو ہے اس سے اپنی محبت اور عقیدت اظہار کرتے ہیں، اور محض صرف ایک سبب کے ذریعے سے کہ اس پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں کے نشانات ہیں۔ یہاں میں ضمناً ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھ پتھر کا تو وصف یہ ہے کہ وہ سخت ہوتا ہے، اگر اسے ٹھوکر ماریں یا اسے وہ تو ٹوٹ جائے گا، اس کا وصف نہیں ہے کہ وہ نرم ہو، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں جناب ابراہیم کے پاؤں کے نشانات ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ پاؤں مبارک جو باقاعدہ اس پر نقش موم ہو گیا،
यहाँ اللہ بہت اچھے مرحلے پر ہے گفتگو. میں چاہتا ہوں کہ وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد جب لوٹیں گے تو اس پتھر کا موم ہو جانا, اس کے حوالے سے بہت عمدہ کلام فرما رہے ہیں, اس کو مکمل فرمائیں گے. آپ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ یاد حرم میں بہت ہی خوبصورت یادیں شامل ہو رہی ہیں, اور دونوں ہی حضرات ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں کعبۃ اللہ کی فضیلت اور کعبۃ اللہ کے حوالے سے, پھر اس کے اطراف کے حوالے سے, ظاہر ہے کعبۃ اللہ میں غلاف کعبہ بھی ہے, اس کی بھی ایک اپنی فضیلت ہے, اور وہ کیا فضیلت علامہ صاحب جو ہے اپنے جواب مکمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کو بیان فرمائیں. جی میں یہی ذکر کر رہا تھا کہ وہ جو وہاں موم کی طرح ہمیں نظر آتے ہیں, پتھر نرم ہے اور وہاں نشانات ہیں. صوفیہ نے یہ ہے کہ چونکہ اس پتھر پر ہو کر جناب ابراہیم خلیل اللہ نے آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا مانگی تھی, ربنا وابعث فیہم رسولا, کہ میری ذریت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں. فرمایا کہ اس دعا کی برکت تھی کہ اللہ رب العزت اس پتھر کو نرم فرما دیا, اور یہاں تک کہ مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر جو ہے مصطفیٰ کا نام لے لیا جائے, ان کے لیے دعا کر دی جائے, تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نرم کر دیتا, مقام نرم کر دیتا ہے, پتھر نرم کر دیتا ہے. تو ذکر مصطفیٰ اگر کی جائے تو دل بھی نرم ہو جائے. جیسا کہ آپ نے غلاف کعبہ کا ذکر کیا ہے, کعبۃ اللہ کے کو ڈھانپنے کے لیے اور اسے عظمت اور شان کا مظہر بنانے کے لیے جو غلاف لٹکایا جاتا ہے اور غلاف پہنایا جاتا ہے, اس کی تاریخ طویل ہے, اور اس پر اگر گفتگو پر بہت خوبصورت پروگرام علامہ صاحب نے ہمارے ساتھ بالکل. تو وہ ایک روایت تو یہ ہے کہ جب یہ کعبۃ اللہ تعمیر جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے فرمائی تو سب سے پہلے غلاف کعبہ انہوں نے چلایا. پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کے اجداد کا نام جناب عدنان کا آتا ہے کہ انہوں نے ابتدا کی. اور پھر ایک روایت ہمیں جو ہے وہ یمن کے جو بادشاہ ہیں جسے طبہ اسعد الحمیری کہا جاتا ہے, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے. اچھا, یہ زیادہ معتبر اس وجہ سے ہے کہ ایک مقام پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کچھ لوگ جو ہے اسعد نامی کسی اور بادشاہ کے بارے میں برائی ذکر کر رہے تھے. تو حضور علیہ السلام نے وہاں ذکر فرمایا کہ اسعد کو برا نہ کہو, کہ اس نام کا ایک تھا جس نے کعبۃ اللہ کی عظمت اور تقدیس کے لیے اس غلاف پہنایا تھا. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ معاملہ رہا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی جان جناب عباس کی والدہ محترمہ نے منت طور پر کعبہ کے گرد جو ہے وہ غلاف چڑھایا تھا اور اسے عظمت کا نشان بنایا. پھر آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعمیر کعبہ جو قریش کے دور کی کہلاتی ہے, اعلان نبوت سے قبل جب حضور کی عمر مبارک 35 سال تھی, تو اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاف کعبہ کا انتظام اور اہتمام فرمایا. بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اس گھر کی عظمت اور شان کے اعتبار سے ہر دور میں اس امر کی خواہش ہر ایک کی رہی کہ ہم آپ کو اللہ کے اس پاک گھر سے محبت اور عقیدتوں کے ساتھ جوڑ لیں. اس میں جتنے بھی ساتین آتے رہے, جتنے بھی بادشاہ آتے رہے, انہوں نے اپنے طور پر یہ طریقہ اور سلسلہ آج بھی جاری اور باقاعدہ کارخانہ بھی بنا دیا گیا ہے, مینوفیکچرنگ پورا شہر آباد کر دیا گیا ہے کہ یہاں پر صرف اور صرف کام ہی ہوتا ہے کہ ہر سال کعبۃ اللہ کے گرد جو ہے کو ڈھانپنے کے لیے غلاف تعمیر کیا ہے اور اس کے ذریعے سے اس پاک گھر کی عظمت اور شان کو لوگوں کے سامنے مزید اجاگر کیا. یقیناً مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جتنے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے وہ اللہ کو یاد کر کے ان کی آنکھیں چھما چھم برس رہی ہوں گی, اور یہ برسنا بھی میں سمجھتا ہوں بڑی سعادت ہے کہ جس گھر کی یاد میں, جس بیت اللہ کی یاد میں, جس کعبۃ اللہ کی یاد میں آپ کی آنکھیں چھلک رہی ہیں, برس رہی ہیں, تاریخی حیثیت رکھتا ہے, جس کی کل بہت عمدہ انداز میں تفصیلات ہمارے علماء حضرات نے بیان فرمائی, کیونکہ اس کی تعمیر بھی ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے کے حوالے سے بھی یقیناً جاننا بہت ضروری ہے. اب یہ ہم سوال میں علامہ صاحب کی خدمت میں کرنے سے پہلے میں یہ ضرور شعر پڑھوں گا کہ کیا پوچھتے ہو اشکوں کا یوں ہی تو نہیں ہم روتے ہیں, کیا پوچھتے ہو ان اشکوں کا یوں ہی تو نہیں ہم روتے ہیں, مصروف ثنا دل آنکھوں میں سرکار دو عالم ہوتے ہیں. ایک رسم ہے غسل کعبہ کی, ایک غسل ہے دل کعبے کا, ایک رسم ہے غسل کعبہ کی, ایک غسل ہے دل کعبے کا, ایک گرد کو زمزم دھوتا ہے, ایک میل کو آنسو دھوتے ہیں. ایک گرد کو زمزم دھوتا ہے, ایک میل کو دھوتے ہیں. تو غسل کعبہ جو ہے ایک ایسی میں سمجھتا ہوں تاریخی رسم ہے, ایک ایسی ہماری مذہبی رسم ہے کہ جب یہ ہوتا ہے تو الحمدللہ اب تو چونکہ سیٹلائٹ کا زمانہ ہے تو پوری دنیا میں اس منظر کو دکھایا جاتا ہے علامہ صاحب, اور باقاعدہ طور پر ناظرین لاکھوں کروڑوں کے افراد کی تعداد میں جہاں جہاں لوگ موجود ہیں اس منظر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ تو خوش نصیب آنکھیں ہیں, اپنے سامنے یہ منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو غسل کعبہ کے حوالے سے میں چاہتا ہوں اس کی تاریخی حیثیت کے حوالے سے بھی ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
دیکھیں کعبۃ اللہ کے حوالے سے یہ ہے کہ پہلی جو تعمیر تھی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی، اس میں صرف جو ہے وہ دیواریں پتھروں پر کھڑی کر دی گئی تھی۔ بعد میں جس قریشی تعمیر کا ذکر کیا گیا اس کے اندر باقاعدہ طور پر چھت کو شامل کیا گیا۔ اس میں بھی جیسے کہ کل کے پروگرام کے اندر ذکر کیا گیا، چونکہ مال کم تھا اور حلال مال کی شرط رکھی تو حتیم وہ حتیم کعبہ کا حصہ تھا لیکن وہ باہر چلا گیا۔ تو اس کے بعد پختہ ہو گیا، فرش ہو اور چھت ہو گئی۔ یہ سلسلہ جب مکمل ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو سب سے پہلے ان بتوں سے پاک کیا، سبحان اللہ، اور وہ سارے کے سارے بت نکالے گئے۔ جب بت نکالے گئے تو پھر جو ہے وہ مائے آب زمزم لایا گیا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مل کر اور غسل یعنی فرمایا۔ کہ سرکار کی سنت مبارکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سبحان اللہ، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا اور اس کے بعد جو ہے اس کا غسل فرمایا، سبحان اس کی اللہ، تطہیر فرمائی، اس کی واہ، تنظیف فرمائی۔ یعنی وہ جو حکم رب کائنات نے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا تھا، وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ کیا بات، أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، آج اس کی تکمیل ہو رہی ہے اور وہ تطہیر و تنظیف کا نظام جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو وہاں سے یہ سلسلہ پھر امت کے اندر جاری و ساری ہوا کہ ہر سال کے اندر 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ غسل دیا جاتا، اور جس تقریب کا آپ نے ذکر کیا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ملتی ہے اخبار مکہ کے اندر، آپ فرماتی ہے کہ خانہ کعبہ کو جو ہے وہ معطر رکھو، سبحان اللہ، اور خانہ کعبہ کی تنظیف کا بہت زیادہ اہتمام کرو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت غسل کعبہ کے موقع پر ایک دعا آتی ہے کہ مغسل خطایا وابدل سیئات حسنات بفضلک یا ارحم الراحمین، اے خدا ہم نے تیرے گھر کو دھویا ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی اور ہمارے گناہوں سے ہمیں پاک فرما اور ہمارے سیئات کو حسنات سے تبدیل کر دے اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے۔ تو بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے گھر کی تنظیف اور تطہیر کے سکے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کو پاک فرمائے اور ہمیں رب تبارک و تعالی جو ہے وہ گناہوں سے پاک فرمائے۔ مفتی احمد یار خان اللہ تعالی نے اسی آیت کریمہ کے تحت فرمایا کہ یہ حکم تو رب تبارک و تعالی کے گھر کا ہے، لیکن اگر اللہ کے گھر کی تطہیر و تنظیف نہ تم کر سکے ہو تو تم اپنے اپنے ملکوں کے اندر جو مساجد ہے اس کی تطہیر کا اہتمام کرو گے، اللہ تمہیں وہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کا بالکل مفتی صاحب کے خاص مساجد سے بالکل اتنا ہی تعلق ہے کہ بس فرض نماز مل جائے میں، بالکل۔ تو فرمایا وہ اللہ کا گھر ہے، یہ سارے اللہ کے گھر پوری دنیا کے اندر، وہاں نہیں موقع مل رہا تو فرمایا اس کو صاف کر لو، رب تبارک و تعالیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات کیا بات۔ اچھا چونکہ کعبۃ اللہ کی بات ہو رہی ہے تو اللہ بھی نظر آتا ہے خانہ کعبہ کے اوپر بالکل، جسے میزان رحمت کہا جاتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم وہ مناظر دیکھتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے اور کعبہ کی چھت پر پانی ہے اور پرنالے سے یعنی کہ میزاب رحمت سے وہ پانی جب گر رہا ہے تو ہر شخص کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی نیت ہے کہ اسی طرح وہ پانی جو ہے ہمارے سر اور ہمارے جسم پر آ جائے تو وہ اللہ کی رحمتوں کا ایک خاص نزول۔ اس کی کوئی تاریخی میں چاہتا ہوں اس کی حوالے سے جو میزاب رحمت ہے اس پر میں چاہتا ہوں کچھ کلام فرمائیں۔ اس پہ بڑی خوبصورت بات ہے اور بالکل یہ حقیقت ہے کہ جب ہم جو دیکھیے کہ اپنے ویژولز میں بھی دیکھتے ہیں، مختلف کلپس میں اس بات کو دیکھتے ہیں، کیا نورانی منظر ہے، بارش ہو رہی ہو، پھر مطاف ہو، مطاف کے طواف کرنے والے ہوں، جیسے ہی چند بوندیں گرتی ہیں وہ سارے کے سارے حتیم کی جانب لپکتے ہیں، اور اس کا سبب صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہنچیں تو اللہ رب العزت کے پاک گھر کی چھت سے پانی مس ہو کر جو یہاں سے گرے گا تو ہم گویا کہ ایسا ہی ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنے ہو رہے ہیں۔ اچھا ایک چیز اس میں پرنالے کا جو رخ ہے جو میزاب یہ مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، یہ بھی ایک بڑا اس حوالے سے ہمارے علماء نے بالکل لکھا ہے کہ یہ جو پرنالہ ہے اس کا جو رخ ہے وہ مدینۃ المنورہ کی جانب ہے، رحمت اور وہ تو رحمت، اور یہ ایک طرح سے اشارہ کرتا ہے حاجیوں کے لیے کہ اب تم نے تمام مناسک حج ادا کر لیے ہیں، اب ان مناسک حج پر قبولیت کی مہر لگانے کے لیے یہ رستہ مدینۃ المنورہ کی جانب جاتا ہے۔ اس کی تاریخ حیثیت کے حوالے سے میں عرض کروں کہ جیسے کہ بھی علامہ صاحب نے ذکر فرمایا کہ جو قریش کی کعبۃ اللہ کی تعمیر ہے جس میں خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شریک ہوئے تھے، اور اس میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ حلال مال کے علاوہ اس میں کوئی نہ لگے گا، اور اسی سبب سے وہ جب چھوٹی کرنی پڑی تو وہ حتیم جو ہے وہ باہر آ گیا،
اور وہ چھت ڈالی گئی، تو ظاہر بات ہے کہ جب چھت بنائی جائے گی اگر پانی وہاں رکے گا تو وہ چھت کو نقصان پہنچائے گا، تو اس کا پہلا ہی سدباب یہ ہوا کرتا ہے اور نالا بنایا ہے کہ پانی وہاں رکے نہ، اسٹیگننٹ نہ ہو، باہر نکل جائے۔ تو یہ جو پر نالا تھا جو سب سے پہلے لگا وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعمیر جو حضور علیہ اللہ السلام اللہ اجازت دے تو ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد چونکہ یہ میزاب رحمت کا ذکر ہے اور یہ جتنا ہوتا رہے گا ہمارے قلوب منور ہوتے رہیں گے۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد پڑھتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا ہمارے ساتھ رہے گا۔ جناب یاد حرم میں آپ کا خیر مقدم ہے اور بات ہو رہی ہے میزاب رحمت کی، اس کا رخ کس طرف ہے اس پر بھی بہت عمدہ کلام فرمایا۔ میزاب رحمت ہے، عین نیچے حتیم بھی ہے، چاہوں گا کہ میزاب رحمت پر بھی کلام فرمائیں، حتیم کے حوالے سے بھی آپ ارشاد فرما رہے تھے کچھ، اس کو مکمل۔ میزاب رحمت کے حوالے سے میں وہی عرض کر رہا تھا کہ وہاں مطاف میں طواف کرنے والے پر جیسے ہی بارش کی بوندیں گزرتی ہیں وہ لپکتا ہے اس جانب کہ حتیم میں داخل ہو جاؤں، کعبۃ اللہ کی چھت سے جو پانی بہے تو وہ اوپر آ کر گرے، کہ اس کے ذریعے سے ایک اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت اس پانی کی برکت سے آب رحمت ہے جو میزاب رحمت سے آ رہا ہے، اور یہ میزاب رحمت جو نام ہے یہ قدیم چلا ہوا آ رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب یہ آج کے لوگوں نے اسے لکھنا شروع کر دیا، اسے رحمت کا میزاب شروع سے کہا جا رہا ہے، اور پھر آنے والا پانی بھی باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے اور باعث شفا ہے، اور پھر اس پر مزید جو ہے اللہ رب لطف و کرم یہ ہے کیسا خوبصورت اہتمام کر رکھا ہے۔ ایک تو وہ شرط جو قریش کی تعمیر کے درمیان رکھی گئی کہ اللہ کے اس پاک گھر کوئی حرام مال نہیں لگے گا، اس کے ذریعے سے ہمیں جو فیض ملا ہے وہ فیض یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کے اندر تو اب یقیناً ہم سے کثیر تعداد جانے کا تصور بھی بالکل، لیکن اللہ رب العزت نے گناہ گاروں کے لیے یہ اہتمام ضرور کر دیا کہ اس کا کچھ حصہ باہر رکھ دیا ہے کہ جس کی یہ خواہش ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھے وہ آ کر حتیم پڑھ لے، گویا اس نے کعبۃ اللہ میں کہ اس نے کعبۃ اللہ کے اندر ہی نماز پڑھ لی، اور پھر وہ حتیم ہو اور میزاب رحمت گرنے والا پانی اسے میسر آ جائے، تو پھر عقیدہ اور ایمان کہتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت سے خاص نوازش اور عنایات کا ہی ایک خوبصورت اظہار ہے۔ پھر یہ جو میزاب رحمت ہے اس کے حوالے سے ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ جیسے کعبۃ اللہ کی تعمیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ تبدیلی مرور زمانہ کے اعتبار سے آتی ہے، جیسے دروازہ پہلے نیچے تھا پھر اوپر ہوا، پہلے دروازے تھے ایک بند کر دیا دوسرا لگا جو ہو گیا، لیکن یہ جو میزاب رحمت ہے اس کا جو مقام ہے وہ وہی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دور میں یہ پہلی دفعہ لگا، اس کی جگہ تبدیل نہیں کی گئی، یہ اسی طرف حتیم کی سمت میں تھا اور آج بھی اسی طرح ہے۔ ہاں اتنا فرق آیا کہ پہلے اسے میزاب کو اس پرنالے جو ہے وہ لکڑی کا بنایا گیا تھا، جی پہلے، لیکن اس کے بعد جو ہے یہ تبدیل ہوتا رہا، اسے چاندی میں تبدیل کیا گیا، اب سونے کے جو ہے کوٹڈ سونا ہے، مطلب اس کی یوں سمجھیے کہ چادر جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ لوہے کی چادر، سونے کی چادر اس کے جو ہے چڑھائی گئی ہے اور اسے اسی انداز میں رکھا گیا ہے، اور کعبۃ اللہ کی دیوار یعنی جو اوپر ہے اس میں ایسی جہت کے ساتھ اور ڈائمنشن کے ساتھ اسے لگایا گیا کہ پانی اوپر نہیں رکتا، وہ پورا کا پورا پانی جو ہے اس کے ذریعے سے نیچے آ جاتا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ جیسے غلاف کعبہ کے حوالے سے ہر دور کے سلطان نے، ہر دور کے بادشاہ نے یہ کوشش کی یہ اچھے سے اچھا ہو، اسی طرح سے میزاب رحمت کو بھی اسی اعتبار سے کیا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میزاب رحمت خوبصورت انداز میں نقش و نگاری کی گئی ہے، کلمات خیر اس پر وہ بھی سونے سے ہی، وہ بھی تاروں سے جو ہے وہ منقش جو ہے وہ سونے کی تاروں کے ذریعے سے ہے۔ یہ یقیناً جو ہے مسلمانوں کی عقیدتوں اور محبتوں کے ایک خوبصورت اظہار کا ایک وہ خوبصورت یوں سمجھے کہ مظاہرہ ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے پاک گھر سے عالم کے جو اس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں ان کے دلوں میں اس پاک مقام کی عظمت اور شان کس قدر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج اتنا خوبصورت ذکر ہوا کعبۃ اللہ کا، تعمیر کعبہ کا، اور کیا کہیں سبحان اللہ، یہ تو موضوع ایسا ہے، اور آج میری خواہش ہے کہ آج آخر میں علامہ صاحب دعا بھی فرمائیں گے۔ حضرت پیغام دیجئے گا کہ ان دنوں میں یہ جو پروگرام کیا جا رہا ہے بطور خاص کعبۃ اللہ کی تاریخ کے حوالے سے ہوا، الحمدللہ تعمیر کعبہ کے حوالے سے آج ہم نے بات کی، تو یہ سارے ذکر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جزوی طور پر کہیں دو کلمات کہہ دیے جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ RYQ TV نے جو اہتمام کیا تسلسل کے ساتھ اور بتدریج اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور اس کو یہ سمجھ لیں گریجولی اس کو اس پیمانے پر وہاں تک لایا جائے گا کہ یوم عرفہ پہ ہوں گے تو ہم تقریباً ذکر کر چکے ہوں گے ہر مقام کا، تو کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیغام کے اندر میں ایک تو دو چیزیں کہوں گا۔ ایک تو جو لوگ اس سال جانا چاہتے تھے، نیت کی ہوئی تھی،
اور زیادہ سفر بھی رکھا ہوا تھا لیکن وہ نہیں جا سکے، تو وہ دل چھوٹا نہ کریں، بلکہ ایک صاحب نے سوال بھی پوچھا کہ بھئی یہ جو نہیں جا سکیں اگر وہ کسی غریب کی مدد کر دیں گے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا؟ دیکھیں ہمارے یہاں پاکستان الحمدللہ رمضان میں بھی تقریباً 20-25 لاکھ لوگ عمرے کے لیے جاتے تھے، حج کے اندر بھی تقریباً 25-30 لاکھ لوگ جاتے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہمارے پاکستان سے تقریباً 1 لاکھ آدمی جاتا ہے، ٹوٹل جو ہے 20-25 لاکھ آدمی کرتے ہیں۔ اب یہ پوری دنیا سے جتنا مسلمان آ رہا ہے، اگر یہ مسلمان یہ جو عمرے کے لیے جا رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، اپنے اپنے وطن کے اندر یہ اگر ان غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے خرچ کریں تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اجر نہیں عطا فرمائے؟ ان حالات کے اندر کئی بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے مشکلات کے اندر کسی کی مدد کی، فرمایا وہ نہیں گئے لیکن حاجی سارے کہتے تھے کہ وہ تو آپ تو ہمارے ساتھ تھے۔ ہمارے ساتھ یہ اپنا ذہن رکھیے گا، پوری دنیا سے 20-25 لاکھ آدمی حج کے لیے نہیں جا سکا، اگر وہ اپنے اپنے وطن کے اندر کسی کی مدد کریں گے تو یہ نہ سمجھے اللہ تعالیٰ کو اجر نہیں دے گا، مولا ان کو ضرور اجر عطا فرمائے۔ جیسے علامہ صاحب اور ممکن ہے علامہ صاحب موقع عنایت فرمائے اپنی حکمت سے کہ وہ لوگ کہ جو ہر سال آتے ہیں حج پر، اس سال وہ اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں پر خرچ کریں، وہی چونکہ لاکھوں کی تعداد میں چونکہ روک دیا گیا نا۔ اچھا قربانی ایسا ہے کہ چونکہ قربانی تو ایک کرنی ہے اور قربانی کا بدل یہ نہیں ہو سکتا، حج سے چونکہ روک دیا گیا ہے اور اس کے اندر ہمارا یا کسی کا کوئی عمل دخل نہیں، ان حالات کی وجہ سے۔ دوسرا علامہ صاحب جیسے فرما رہے تھے حساب رحمت سے پانی گرتا ہے، یا خانہ کعبہ کا ایک ایک کونا اور ایک ایک جگہ باعث رحمت باعث برکت ہے، اور دیکھیں یہ تبرک اور یہ برکت اور یہ ساری چیزیں ہم نے بنائی کہ رب کائنات نے خود ہمیں تعظیم و توقیر کا فرمایا، فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب۔ فرمایا کہ یہ صفا مروہ، بالکل صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ بلکہ رئیس بھائی وہ جو قربانی کے لیے جانور جاتے ہیں، اللہ لکم شعائر اللہ، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ تعظیم، توقیر، یہ ادب، یہ احترام، یہ تقبیر، یہ استلام، یہ محبتیں، یہ سبق کسی اور نے آج کوئی 1400 سال بعد نہیں سکھائے، رب کائنات نے ان کی اچھی بات کہی آپ نے۔ میں یہ بس یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو جانور قربانی کے لیے لاتے ہیں ان کو مارے نہ، ان کو زخمی نہ کریں گاڑی سے اتارنے میں، یہ شاعر اللہ اپنے بہت قرآن میں جو خاص طور پر بچوں کو بھی پیغام دوں گا، آپ نے اچھی توجہ دلائی کہ بچے ہمارے قربانی کے جانوروں سے محبت کرتے ہیں۔ بیٹا آپ محبت کیجئے، پیغام یہ ہے آپ محبت کیجئے جانوروں سے، ان کو کھلائیں پائیں، لیکن جانوروں کی ریسنگ نہ کریں۔ ریسنگ کے جانور نہیں بیٹا، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ دیکھیں وہ منڈی کے اندر کھڑے تھے، وہ جانور تھے، جب ان کی نسبت ہو گئی، ایک کپڑا وہ بازار کے اندر جب تک کپڑا ہے، لیکن جب قرآن کے ساتھ نسبت ہو گئی تو اب وہ چومنا، قرآن کو بھی چوم رہے اس کو بھی چوم رہے، محترم ہو گیا۔ اب جب اس کی نسبت ہو گئی تو وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ، اب وہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی بن گئی۔ فقہاء کرام نے فرمایا کہ قربانی کے جانور سے تمتع نہیں حاصل کر سکتے، اس پر سوار نہیں ہو سکتے، اس کی وغیرہ نہیں لے سکتے، فرمایا اب یہ مبارک ہو گیا۔ اب بیٹا نوجوان بچوں سے اور جو بچے محبت کرتے ہیں ان کو پیغام یہ ہے، آپ نے توجہ دلائی کہ آپ خدمت کیجئے، ریسنگ نہ کریں، یہ ریسنگ کے جانور نہیں ہے بیٹا، مہمان اللہ کا، اس کی تعظیم کریں، اللہ آپ کے دل کے اندر تقوی پیدا فرما دے۔ علامہ صاحب بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا۔ علامہ صاحب آپ تشریف لائے، کمال انداز میں آپ دونوں حضرات نے تعمیر کعبہ کے حوالے سے گفتگو فرمائی، اور چونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ آج علامہ صاحب انشاءاللہ فرمائیں گے، مبارک لمحات ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے لمحات ہیں، اور یہ وہ عشرہ ہے کہ جس میں عبادات کرنے کا بڑا ایک لطف ہے، بڑے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی برکتیں ہیں اس کی، تو دعا فرمائیں گے علامہ صاحب۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ مقدس اور اس کے پہلے اس مبارک عشرے کے ساتھ پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں سب کی مشکلات دور، اور بالخصوص جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت فرمائے۔ آمین۔ پوری دنیا کے اندر جتنے ہمارے دیکھنے والے ہیں سب کو حصار حفاظت کے اندر شامل کرتے ہیں۔ آمین۔ کہ بسم اللہ بابنا، بسم اللہ بابنا، تبارک حیثاننا، یاسین سقفنا، کا یا عین صاد کفایتنا، حامیم عین سین قاف حمایتنا، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، قرآن مجيد في لوح محفوظ۔ گرد من، گرد خانائے من، گرد خانائے من، گرد زنوں فرزندان من، گرد مال و دوستان من، تو حصار حفاظت میں شوی تو نگہ داشی۔ اللہ خیر حافظ وهو ارحم
الراحمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.